السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی کہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی سے ہے۔ اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا سکون کی وہ دولت لے جاتا ہے کہ بڑے بڑے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، جواباً اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد فرماتا ہے۔ اور اگر ساری زندگی انسان سر سجدے میں رکھ کر اسے یاد کرتا رہے، اس کے جواب میں صرف ایک مرتبہ ہی وہ یاد کر لے، پھر بھی سودا بڑا سستا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف نے ارشاد فرمایا، الذکر منشور الولایت ہے۔ ذکر، اللہ کو یاد کرنا، ذکر الہی، یہ ولایت کی سند ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا تعلیم ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں امتحان پاس کیا ہے، تمہارے پاس سند ہے؟ یہ میرے پاس سند ہے۔ میٹرک ہو تب بھی، ایف اے، بی اے، ایم اے تب بھی وہ سند دکھاتا ہے۔ اسی طرح ولایت کی سند ذکر الہی ہے۔ جس کے پاس اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور جو ذکر الہی سے چھوٹ جائے، ذکر الہی سے دور ہو جائے، وہ چاہے جتنے مرضی دعوے کرتا رہے اور تو شاید سب کچھ ہو جائے، اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔ ولایت اور ذکر الہی یہ لازم و ملزوم ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس سے باتیں کر رہا ہو اس سے بھی پتہ چلے وہ یاد کر رہا ہے یا نہیں، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ولایت کا درجہ پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے بڑے نصیبوں والا ہے۔ جس کی زبان ذکر الہی سے تر و تازہ رہتی ہے، بڑے بختوں والا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن جن کی زبانیں اور جن کے دل ذکر الہی سے تر و تازہ رہے، قیامت کے دن وہ مطمئن اٹھیں گے، انہیں کوئی پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی بھی رنگ سے یاد کرتے ہیں۔
ضروری نہیں کہ ہماری یاد قبول بھی ہو جائے، ضروری نہیں جو ہم یاد کرتے ہیں یہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بھی حاصل کرے، لیکن کیا کریں؟ اللہ کے علاوہ اور ہے کون جس کا نام لیں؟ بندہ اس لیے ذکر کرے گا تو اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، اسی اللہ کو یاد کرتا، اسی رب کا ذکر کرتا ہے۔ سلف فرماتے ہیں کہ کوئی نشانہ ہو، تم نے اس پہ نشانہ لگانا ہے، پتھر جھولی میں ڈال لو۔ تمہیں نشانہ لگانا نہیں آتا، لگاتے رہو، پتھر مارتے رہو، ہو سکتا ہے کسی دن بے خیالی میں ہی پتھر نشانے پہ جا لگے۔ بندہ ذکر کرتا رہے، جیسی بھی زبان صحیح اللہ کا نام لیتا رہے، ہو سکتا ہے کسی دن بے خیالی میں ہی رب تعالیٰ کو وہ زبان سے ذکر پسند آ جائے۔ تو جب اللہ رب العزت کو اپنا ذکر پسند آ جائے گا، رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا میں جن افراد نے کوئی بڑے کام کیے اہل اسلام میں سے، ان کو اللہ تعالی نے پہلے ذکر کی توفیق دی ہے۔ سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہیں، دن کو بھی نہیں سوتے، رات کو بھی نہیں سوتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میں دن کو سو جاؤں تو ان لوگوں کے معاملات کون طے کرے گا؟ اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، میں ان کے معاملات طے کرتا ہوں۔ اگر میں دن کو سو جاؤں انہیں نقصان ہوگا، رات کو سو جاؤں مجھے نقصان ہوگا۔ نہ دن کو سوتا ہوں نہ رات کو، دن کو مخلوق کا بھلا کرتا ہوں، رات اللہ سے دعائیں مانگتے رہتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ذکر الہی کرنے والے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی نگاہ بصیرت عطا فرمائی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہنے لگے یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کو لے لو، پہاڑ کو لے لو۔ ساریہ ان کا ایک سپہ سالار ہے جسے بھیجا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے۔ جمعے کا وقت ہے، امیر المؤمنین یہاں یہ الفاظ کہہ دیے، خطبہ میں اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا معاملہ، کیا لفظ کہہ دیے؟ فرمایا گھبراتے کہ وہ ساریہ کچھ دنوں کے بعد آ جائے گا، خود ہی پوچھ لینا۔ جب وہ ساریہ آئے اور وہ فوج کے سپہ سالار تھے، دشمن سے لڑ رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب فلاں وقت تمہیں کوئی آواز آئی جمعے کے وقت؟ کہنے لگے آواز کی بات کیا کہتے ہو، مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا عمر میرا کندھا پکڑ کے کہہ رہے یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو، پہاڑ کا خیال رکھو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر الہی کیا، اللہ کو یاد کیا، رب تعالیٰ نے پھر ان کو قوتیں دی، ان کو طاقتیں دی۔ انہوں نے ہی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے نام کو بلند کیا، توحید کا پرچم لہرایا، رسالت کے انوار سے دنیا کو منور کیا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اس شان سے یاد کیا کہ جب رب تعالیٰ نے جواباً انہیں یاد کیا، پھر ان کی جدھر نظر جاتی تھی ادھر ہی لوگوں کے دل منور ہوتے چلے جاتے تھے۔ آج غالباً 28 صفر، آج محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ وہ مرد درویش جس نے اکبر کے زمانہ میں آنکھ کھولی، جلال الدین اکبر، اکبر دی گریٹ، بڑے نام لیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوتا رہا، اس اللہ والے نے کارنامہ کیا سر انجام دیا
کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے مجدد میاں نہیں کہا، مجدد الف کہا. 100 سال کا مجدد نہیں، 1000 سال کا مجدد کہہ دیا ایک درویش کو. جیسے ہم کوئی عمارت بناتے ہیں، عمارت بنانے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد عمارت میں شکست و ریخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے دروازوں کا روغن اکھڑ جاتا ہے، اس کا کہیں سے پلستر اکھڑ رہا ہے، کہیں سے اس کا کوئی قبضہ ڈھیلا ہو رہا ہے، کہ اس کا پلستر فرش جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے مالک مکان دوبارہ اس مکان کو صحیح کرتا، مرمت کرواتا، پھر نیا ہو جاتا ہے، نیا رنگ و روغن. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت محمد مصطفیٰ، یہ ہمارا دین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ایسے آثار ظاہر ہو جائیں گے کہ جس سے شکست و ریخت کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہربان اللہ ہے. ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها امر دینها. اللہ رب العزت اس امت پر ہر 100 سال کے بعد ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو اس دین کے معاملے کو بالکل نیا کر کے تر و تازہ کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے. اس امت پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ تو کوئی نہیں آ سکتا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ تو ہو گیا بند. اللہ نے ولایت کا دروازہ یوں کھولا کہ اس امت کے ایسے ولی ہے، ایک ایک نظر پڑتی ہے تو سینکڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا جاتے ہیں. اس مرد درویش سے اللہ رب العزت نے جو کام لیا بڑا لیا. سب سے پہلے ان کی تعلیمات، انہوں نے تعلیم ہی یہ دی کہ کام مسلمانوں کا بنے گا تو نبی کریم کی غلامی سے بنے گا. غلامی کے بغیر کوئی سمجھے ایسے کام ہو جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اور سرکار کے بتائے ہوئے ارشادات کے بغیر اگر کچھ کرتے رہو وہ کچھ اور تو ہوگا، شاید وہ جنت جانے کا رستہ نہیں ہوگا. آپ نے اس امت کو دس دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ سنت پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے ارشادات پہ چلنا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ایک بات آپ کا جملہ ہے سنہرے حروف سے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا رات ساری جاگنا، عبادت کرنا بڑی نیکی. اس سے بڑھ کر کیا نیکی؟ انسان رات 100 نفل پڑھ جائے، 200 بعض بزرگ ایسے بڑے بڑے نفل پڑھتے رہے. ایک آدمی رات ساری جاگتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، اس نیت سے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، بڑی اچھی نیت ہے. اللہ ہر ایک کے گناہ معاف کرے، گناہ معاف ہو جائے وہ ساری رات. اور دوسرا وہ آدمی جو دوپہر کو سو جاتا ہے، چند گھڑیاں دوپہر کو سوتا ہے، اس نیت سے کہ دوپہر کو سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. ایک رات کو جاگا اس لیے ساری رات جاگا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے. ایک دن کو دوپہر کو سویا، کس لیے؟ کہ اس دوپہر کو سونا نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. فرمایا یہ دوپہر کو سونے والا رات عبادت گزار سے بہت آگے نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا. تو انہوں نے پہلا درس یہ دیا، اے ایمان والو تم نے چلنا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، آپ کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے، آپ کے ارشادات پہ چلنا ہے. ارشادات کو ذہن میں رکھ کر، سرکار کی سنت مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر پھر ذکر و اذکار کرو، پھر تلاوت قرآن کرو، پھر کلمہ طیبہ کا ورد کرو، پھر جو کرو یہ بات نور علی نور بنتی جائے. اور ہم شاید اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا.
اس نے ایک نیا دین بنا لیا جسے دین الہی کہتے ہیں، اور اس نے سب سے پہلے نعرہ یہ لگایا کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے دین ہوتے ہیں ہر دین کی مدت عمر زیادہ سے زیادہ 1000 سال ہوتی ہے، اسلام کو اب 1000 سال ہو گیا، اسلام کو اب 1000 سال ہو گیا، نیا دین چاہیے۔ اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھ دیا، اور دین الہی کے ساتھ وہ کہتا ہے اب اس کا کلمہ بھی تو کوئی چاہیے۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کہا نہیں اب کلمہ ایسے ہوگا لا الہ الا اللہ اکبر